اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں، اپنی التجاؤں میں، اپنے گولز میں اپنی آخرت کو بھی شامل رکھنا ہے۔ ہم نے بھی اپنی دعاؤں میں، اپنے یوں سمجھیے التجاؤں میں رب کی بارگاہ میں اپنی آخرت بھی مانگنی ہے، مگر نارملی ہمارا حال یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اگر ہم اپنی دعاؤں کو تھوڑا کبھی اسکین کریں کہ ہم نماز کے بعد یا ویسے بھی جب موقع ملتا ہے تو کیا دعا کرتے ہیں؟ کیا ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے ہماری آخرت، موت ایمان والی، قبر اچھی ہو، آخرت اچھی ہو، جنت بلا حساب مل جائے، یا نارملی ہماری ساری ڈیزائرز اور تمنائیں جو ہیں دنیا کے لیے ہی ہیں کہ کاروبار اچھا ہو جائے، دولت زیادہ ہو جائے، صحت مل جائے؟ یقیناً یہ بھی ہم رب سے ہی مانگیں گے، رب کے سوا کس سے مانگیں گے؟ مگر جو سمجھا میں رہا ہوں یا جو میرا اشارہ ہے وہ سمجھیے کہ اگر آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو دیکھیں نا، آئے ہائے، آپ کو اتنی خوبصورت دعائیں ملیں گی۔ ایک تو قدم قدم پر دعائیں ملیں گی۔ میرے آقا اپنے رب سے کس قدر دعائیں کرتے ہیں، آپ دیکھیں، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، اٹھنے کے بعد کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، پانی پینے سے پہلے کی دعا، ایون اگر بندہ واش روم جا رہا ہے تو اس میں بھی اس سے جانے سے پہلے کی دعا، بعد کی دعا۔ اٹ مینز کیا ہے کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بتا رہی ہے ہمیں کہ ہر کام سے پہلے دعا کرنی ہے، ہر قدم پر اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ہمارے پورے ہفتے گزر جاتے ہم دعا نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتے۔ اچھا، دعائیں ہیں کتنی خوبصورت۔ اب مثال کے طور پر آئینہ دیکھنے کی دعا، آئینہ روز ہی دیکھتے ہیں لیکن اس کی بھی دعا ہے جناب، اس کی بھی دعا ہے، مگر یہ دعا کتنی کمال کی ہے۔ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ میرا چہرہ تو نے اچھا بنا دیا، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ لک ایٹ دا وے نبی پاک کی دعاؤں میں جو آخرت کا، رب کی رضا کا جو عنصر ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ میری دنیا اچھی کر دے، یہی دعا ختم کر دیتے؟ نہیں، وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ آخرت بھی اچھی کر دے، وقنا عذاب النار، اے اللہ آخرت میں جہنم سے آگ سے بھی بچا لینا۔ تو یہ وہ ہمیں سوچنا ہے کہ جب مانگنا ہے نا، اب جب آپ مانگو گے رب سے تو پھر آپ کا فوکس بھی بنے گا۔ انفارچونیٹلی ہمارا تو فوکس ہی دنیا ہو گئی ہے، صبح سے لے کر شام تک سارے دن کی پلاننگ کیا ہے؟ بس آگے کیا کرنا ہے، 5 سال بزنس کدھر پہنچانا ہے، گھر کدھر شفٹ کرنا ہے، اور کون سی کنٹری میں جانا ہے، اور کیا حاصل کرنا ہے۔ مگر اس سارے فوکس میں یہ پلاننگ کہاں ہے کہ مرنے کے بعد قبر کیسی ہوگی، قبر کے بعد محشر کے دن کیسے پیش ہوں گا، پھر جنت میں داخلہ کیسے ملے گا، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا سولوشن کیا ہے؟ سوچیں گے تو عمل کریں گے نا۔ یعنی کچھ لوگ تو ایسے جی رہے ہیں ایسا لگتا ہے انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے، پلاننگ میں موت تو ہے ہی نہیں۔ حالانکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کی ہر پلاننگ پوسٹ پون ہو سکتی ہے، ہر پلان ڈیلے ہو سکتا ہے، موت ایک سیکنڈ کے لیے ڈیلے نہیں ہو سکتی ہے۔ نہ اس کا مقام چینج ہو سکتا ہے، نہ اس کا وقت تبدیل ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ جب موت آنی ہے، جب آنی ہے، اچھا ہم سب کو آنی ہے، ایسا بھی نہیں کچھ کو آنی ہے کچھ کو نہیں آنی۔ میں تو بچ جاؤں گا بھائی موت سے، ویکسینیشن سے، کووڈ سے تو شاید آپ کچھ نہ کچھ بچا لیں اپنے آپ کو، موت سے نہیں بچا سکتے۔ موت کا وقت جب آنا ہے تب آنا ہے۔ تو جب ایسی ریئلٹی ہے تو وائی وی آر ناٹ ڈسکسنگ اباؤٹ دیٹ، ہم کیوں نہیں بات کرتے اس کے بارے میں، کیوں پلان نہیں کرتے؟ حالانکہ زیادہ پلاننگ، دیکھیں نا، جب بھی ہم باہر جاتے ہیں چند بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں جس کو چیک کرتے ہیں۔ ویدر کیسا ہے، کرنسی کون سی چلے گی، اچھا جس ہوٹل میں رہنا ہے، اب تو ویب سائٹیں آ گئی ہیں، بندہ پہلے ہوٹل پہ جاتا ہے، اس کی پکچرز دیکھتا ہے، اس کے ریویوز پڑھتا ہے، اس کی گریڈ دیکھتا ہے، پھر جا کے بک کرتا ہے۔ کتنے دن رہنا اس ہوٹل میں؟ 5 دن، 4 دن، 1 ہفتہ۔ 1 ہفتہ جس ہوٹل میں رہنا ہے اس کے بارے میں اتنی معلومات، اس کے ریویوز پڑھتے ہیں، اس کے جناب کتنے اس کو سٹارز ملے ہوئے، پھر جا کے سوچتے ہیں کہ اب اس میں رہیں گے۔ جس قبر میں سینکڑوں ہزاروں سال رہنا ہے، کوئی ریویو پڑھا
کہ یار قبر میں کیسی ہوگی قبر, کسی سے پوچھ تو لوں. ٹھیک ہے مردے نے تو ریویو نہیں دیا ہوگا, مگر حدیثوں میں ریویوز موجود ہیں نا, روایتوں میں ریویوز موجود ہیں کہ قبر کیسی ہوگی, اس کے اندر لگژری ہوگی نہیں ہوگی, تنگ ہوگی تاریک ہوگی. نوبڈی تھنک اباؤٹ اٹ. حالانکہ اکیلے رہنا ہے اور 1 2 4 دن نہیں رہنا ہے, قیامت تک رہنا ہے. کتنی لمبی جرنی ہے, کبھی سوچا ہم نے؟ قبر جرنی کتنی بڑی ہے, کتنے ہزار سال سے لوگ مر رہے ہیں. ہمارے بھی رشتہ دار چلے گئے نا, سب کہاں ہیں؟ اپنی قبر میں. اور کب تک رہیں گے؟ قیامت تک. میں بھی جب مروں گا قبر میں جاؤں گا, اور کب تک رہوں گا؟ قیامت تک. نوبڈی نوز کب آئے گا ڈے آف ججمنٹ. لیکن اگر 200 سال 400 سال 500 سال 1000 سال بعد بھی قیامت آنی ہے, تو یہ پورا ٹائم اسپین جو ہے اس کو میں نے قبر میں گزارنا ہے. ادھر کے لیے کوئی تیاری, ادھر کی کوئی پلاننگ, کبھی کوئی ڈسکشن, یار کیا ہوگا کہ قبر ذرا لگژری ہو, آرام دہ ہو, میں سکون میں رہوں, مارا نہ جاؤں. اچھا یہ تو ایک ایکچولی ویٹنگ ٹائم ہے, پتہ ہے آپ کو, برزخ کہتے ہیں, عالم برزخ. یہ قیامت کے دن کا انتظار ہے قبر. ایکچوئل ڈے تو وہ ہے, وہ کتنا ہے؟ 50,000 years, 50,000 سال کا دن وہ ہے. اچھا پھر کیا ہے اصل اس کے بعد کی زندگی؟ وہاں کے بعد شروع ہوگی کہ جب کسی کو جنت میں بھیجا جائے گا اور کسی کو معاذ اللہ دوزخ میں ڈالا جائے گا. جو جنت میں چلا جائے گا نا, وہ کتنا ٹائم رہے گا؟ قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون, ہمیشہ 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 جنت میں رہیں گے. دیر از نو ایکسپائری ڈیٹ. اور جو جہنم میں جائیں گے اس کی 2 کیٹیگریز ہوں گی. ایک وہ ہوں گے جو بے ایمان ہوں گے, ایمان لے کر دنیا سے نہیں گئے ہوں گے, وہ پھر وہاں بھی قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون, وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. مگر ایک کیٹیگری وہ ہوگی جو گناہوں کے سبب اللہ جن سے ناراض ہوگا, ہوں گے مسلمان, ان کو ایک ٹائم پیریڈ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا, عذاب سے بھگت کر وہ بھی جنت میں جب داخل کیے جائیں گے پھر وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, اس پوری جرنی کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سچ بتاؤ, ہماری سوچوں کا محور, ہماری ڈسکشنز اور ہمارے ٹارگٹس میں دنیا زیادہ ہونی چاہیے یا آخرت زیادہ ہونی چاہیے؟ کتنا ٹائم رہیں گے ہم؟ میکسیمم 60-70 سال ہی. ہماری تو پاکستانیوں کی تو ایوریج عمر ہی 60-65-70 سال ہے. چلے بھائی کسی کو ماں باپ کی دعا لگ گئی 80 سال 90 سال, دین پھر تو جانا ہے نا. تو جدھر 60-70 سال لینا. اچھا اگر 70 سال بھی مان لیں تو میجورٹی وہاں میرے ساتھ ایسی بیٹھی ہے کہ ہم سب ایوریج عمر آدھی سے زیادہ تو گزار چکے ہیں, کئی تو پوری گزار چکے ہیں. اب بچا کیا ہے جس کے لیے اتنی پلاننگ, اتنی سوچ, اور جو اتنا بڑا سفر باقی ہے اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے سوچنے کا. پلاننگ اور عمل تو بات کی بات ہے. کبھی پیپر لے کے بیٹھے ہوں, کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچا ہو کہ یار مرنا بھی ہے, قبر بھی ہے, پھر قیامت کا دن بھی ہے, اس سے کیسے چھٹکارا ملے گا, کیسے باہر نکلوں گا. سوچئے یہ شیطان کا ایک ایسا عجیب وار ہے کہ اس نے ہمیں ان باتوں کو بھلا دیا ہے. وہ ہمیں بات بھی نہیں کرنے دیتا اس پر. اب میں بھی تھوڑی دیر مزید بات کروں گا نا, تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یار کیا مرنے کی باتیں لے کے بیٹھ گئے, کیا یار قبر کی باتیں کر رہے ہیں, میں مولانا صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تھوڑی دیر بات کرو تو لوگ اس کو بھی بور فیل کرتے ہیں. چلو بھائی آج کے بعد میں مرنے کی بات نہیں کروں گا. آپ موت سے بچ جائیں گے میری بات نہ کرنے سے. میں قبر کی بات نہیں کرتا, مگر کیا قبر میں جانے سے بچ جائیں گے؟ یہ وہ جرنی ہے جو ہم سب نے کرنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, یہ قرآن کا اعلان ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے, الموت باب کل نفس داخلوہا, موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے, مگر تیاری نہیں ہے. تو بہرحال بات کہیں اور چلی گئی. میں تو درود پاک کی فضیلت بیان کر رہا تھا, مگر وہ حدیث ہی ہمیں سکھا رہی ہے کہ آخرت کی تمنائیں, آخرت کی دعائیں, ادھر کے ٹارگٹس, یہ ہمارے سیٹ بھی ہونے چاہیے, اور اس کے لیے دعائیں بھی ہونی چاہیے, اور پھر اس کے لیے عمل بھی ہونا چاہیے. اللہ مجھے بھی اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم انشاءاللہ ایک ایسی عظیم ہستی جن کا ذکر خیر جب بھی کریں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ون آف دا بیوٹیفل پرسنالٹی, ہم کہہ سکتے ہیں ہسٹوریکل پرسنالٹی آف اسلام, کہ جن کا مرتبہ یہ ہے, جن کا مقام یہ ہے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء. سارے نبیوں کے بعد, انبیاء اور رسل کے بعد اگر کائنات کی سب سے افضل کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کمال کی پرسنالٹی ہیں. اب یقین کریں میں ساری رات بولتا رہوں, بلکہ ایک رات بھی تھوڑی ہے. اتنی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہیں
کہ آپ کے کس کس وصف کی بات کی جائے، اور کمال یہ ہے کہ ان پر رب کے احسان کیسے اور کیسی مقدس ہستی کا ساتھی انہیں بنایا گیا، اور سبحان اللہ۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں نبی پاک کے قریب آئے اور پھر ان کے کمالات کو دیکھ کر پیارے آقا نے اپنا قرب عطا فرمایا۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کو رب عز و جل نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کام کے لیے چن لیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں نا گاڈ گفٹڈ۔ اب اس کی بڑی واضح سی مثال ہے، بڑا مشہور ایک اللہ کی رحمت کا اصول ہے کہ میں اور آپ جس مٹی سے بنائے گئے نا، اسی قبر کے اندر، اسی مٹی کے اندر ہماری تدفین ہوگی۔ یہ یاد رکھیے گا، انسان کو اسی مٹی سے بنایا جاتا ہے جس مٹی میں اس نے جانا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ انسان ادھر ہی پہنچتا ہے جس مٹی سے اسے بنایا گیا تھا۔ اور ایسا آپ کو بھی ہوا ہوگا کہ کوئی بندہ پتہ نہیں ٹریول کرتے 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 ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں یار لگتا ہے اس کی موت نے اس کو بلایا تھا، اس کی مٹی نے اس کو بلایا تھا، اور بندہ وہاں پہنچتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب ذرا سوچو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس مٹی سے بنایا گیا تھا۔ ہاں یہ بات بڑی عشق والی ہے۔ فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس مٹی سے بنایا گیا؟ علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو ایگزیکٹلی اسی مٹی سے بنایا گیا جس مٹی سے نبی پاک کی تخلیق کی گئی تھی۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو، جبھی تو بالکل برابر میں ہی مزار ہے نا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر فاروق ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا پھر بچپن میں کیا ہوا کہ آپ کی والدہ، آپ نے خود، حضرت صدیق اکبر نے واقعہ خود نبی پاک کو سنایا کہ حضور ایک بار یہ ہوا کہ میں جب چھوٹا تھا تو میرے والد صاحب مجھے بت خانے لے گئے، مندر لے گئے، اور کہا کہ بیٹا ان بتوں کو سجدہ کرو۔ تو میں نے کہا میں نہیں کرتا، اور میں نے بتوں سے کہا کہ اے بتوں اگر تم خدا ہو تو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، میرے پاس لباس نہیں، مجھے لباس دو، اور میں تمہیں پتھر مارتا ہوں، روک کے بتاؤ۔ میں نے پتھر اٹھایا اور بتوں کو مار دیا، ایک بت گر گیا، ٹوٹ گیا۔ والد صاحب کو بڑا غصہ آیا، مجھے چانٹا لگا دیا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ کیا نا تو میری ماں کہتی ہے کہ اس بیٹے کو کچھ نہ کہو، کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا نا تو میں نے ایک آواز سنی تھی، یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ اللہ اللہ اللہ، کہتی میں نے سنا اے اللہ کی بندی تجھے خوشخبری ہو، یہ بچہ عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صاحب اور رفیق ہے۔ بچپن سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ اس نے کیا مقام پانا ہے۔ اور سبحان اللہ، سب سے پہلے ایمان لانے والے کائنات میں اگر کوئی ہستی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں، عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور بچوں میں مولا علی شیر خدا۔ یہاں ایک چھوٹا سا اشارہ کر کے نکل جاؤں گا کہ اگر غور کریں نا کہ نبی پاک پر سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ سب سے قریبی دوست، زوجہ محترمہ، اور وہ بچہ جس نے آپ کی گود میں پرورش پائی ہے۔ موسٹ کلوزسٹ پیپل پہلے ایمان لے آئے۔ اس کا مطلب وہ نبی پاک کو بہت قریب سے دیکھ رہے تھے، آپ کی صداقت، آپ کی ریاضت، آپ کی سچائی، آپ کی عبادت۔ جیسے ہی نبی پاک نے اعلان کیا انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اس سے سیکھنے کو کیا ملا؟ ہم وہ لوگ ہیں، ناقص لوگ ہیں کہ دور ہم سے کوئی رہے تو ہم سے متاثر ہو جاتا ہے کہ یار بڑے با اخلاق ہیں، بڑے جناب نیک ہیں، بڑے دکھتے بڑے اچھے ہیں۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کے، ہم جیسے ناقص لوگوں کا کوئی فین بن جائے، کوئی دور سے انسپائر ہو جاتا ہے، مگر جب قریب آتا ہے نا تو پھر ہمارے عیب کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا۔ اب اس کی سمپل مثال ہے کہ ہم میں سے بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے باہر والے لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ سوال یہ گھر والے متاثر ہیں کہ نہیں ہیں؟ جو مذہبی لوگ بیٹھے ہیں ان سے الگ سوال ہو جائے گا، نارمل لوگ بیٹھے ہیں ان سے سوال ہو جائے گا کہ باہر بعض لوگ کے اخلاق بڑے مشہور ہوتے ہیں، بڑے بڑے اسمائلی فیس والے ہیں، بڑے خوش اخلاق ہیں، جو بزنس کمیونٹی میں یہی اخلاق گھر میں ہے کہ نہیں؟ یہ گھر والے پریشان ہیں۔ یا اگر ہم مذہبی لوگ ہیں، ہم سے بعض اوقات لوگ باہر دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں، حضرت دعا کر دیجیے گا، بچے کو دم کر دیجیے گا۔ کبھی گھر والوں نے دم کروایا؟ گھر والوں نے دعا کروائی؟ گھر والوں کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے اس کے دم میں دم ہی نہیں ہے۔ تو اگر ہم اندر سے اچھے نہیں ہیں نا تو پھر ہم واقعی اچھے نہیں ہیں۔ نبی پاک کی ذات دیکھو، جو جتنا قریب ہوتا گیا وہ دیوانہ ہوتا گیا۔
जितना करीब से देखा वो उतना मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। और ये सरवर कायनात की अदा मुझे और आपको सिखाती है कि मेरी खलवत भी अच्छी हो, मेरी जलवत भी अच्छी हो। हम लोगों के सामने नेक और अकेले में अगर बुरे हैं, हम लोगों के सामने अच्छे और अकेले में अल्लाह के नाफरमान हैं, तो फिर ये कोई कमाल नहीं है। अल्लाह नबी पाक की उस अदा का सदका अता फरमाए। ये बता रही है नबी पाक की अदा कि सबसे पहले ईमान लाने वाली जो शख्सियात हैं वो प्यारे आका के सबसे करीबी साथी हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम क्या था? अगर मैं आपसे पूछूं तो शायद अक्सर लोग कहेंगे कि अबू बकर नाम था। अबू बकर आपका नाम नहीं है, ये आपकी कुन्नियत है। आप बड़े मशहूर हो गए इससे। असल आपका जो नाम है अब्दुल्ला है, आपका नाम अब्दुल्ला। और आप वो अजीम सहाबी हैं जो 4 नस्लों के सहाबी हैं। पूरी कायनात में कोई ऐसा नहीं है, कोई और बंदा जो 4 नस्लों का किसी भी नबी का सहाबी हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के वालिद भी सहाबी, आप भी सहाबी, आपके बेटे भी सहाबी, आपके पोते भी सहाबी। ये मर्तबा आपको नसीब हुआ। और सुबहान अल्लाह, आपकी फ़जीलतों की तो क्या बात है। ख़ुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं उनकी हदीसों में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला की शान मिलती है। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा बैठे थे, फरमाया इस वक्त तुम पर वो शख्स ज़ाहिर होगा अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मेरे बाद इससे बरतर और बुज़ुर्ग किसी और को नहीं बनाया, और उसकी शफात अंबिया की मानिंद होगी। साहबा कहते हैं हम हाजिर ही थे कि इतने में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला तशरीफ़ लाए, आका ने उन्हें सीने से लगा लिया। सुभान अल्लाह। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जिसमें नबी पाक ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला को बड़ी दुआओं से नवाजा। तो बहरहाल सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला के बारे में कुरान पाक की जो आयात या सूरतें हैं, इसके बारे में इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी तफसीर कबीर में फ़रमाते हैं कि सूरह वल्लैल हज़रत अबू बकर की सूरत है, और सूरह वद्दुहा ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत है। यानी उसमें ज़िक्र जो है वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला की ज़ात की तरफ इशारा है। तो बहरहाल प्यारे इस्लामी भाइयों, नेकियां इतनी हैं, वाक़यात इतने हैं, कहाँ से शुरू करूँ, किधर ख़त्म करूँ। एक बार बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी पाक की बारगाह में हाज़िर थी और आसमान पर बड़े सितारे थे। अच्छा, अभी हम शहर में बैठे ना, हमें स्टार्स कम नज़र आते हैं, मगर जब हम विलेज में चले जाएं, डेजर्ट एरिया में जाएं, तो बहुत क्लियर स्काई नज़र आता है और स्टार्स बड़े विजिबल हो जाते हैं। हमारे लाइट्स होती हैं तो इतना नज़र नहीं आता। तो आपने आसमान की तरफ देखा, सितारे ही सितारे। कहती हुजूर, कोई ऐसा भी बंदा है दुनिया में जिसकी इतनी नेकियां हों जितने आसमान के सितारे हैं? कितने सितारे, मिलियन। अब तो साइंस भी बताती है कि गिन ही नहीं पाएंगे, इतने सितारे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, ए आयशा, हज़रत उमर वो हैं कि जितनी आसमान पर सितारे हैं उतनी उनकी नेकियां हैं। अच्छा, बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा साहबजादी किसकी हैं? हज़रत अबू बकर की। कहती हुजूर, फिर मेरे बाबा जान की नेकियां कितनी हैं? हज़रत उमर की इतनी नेकियां जितने आसमान पर सितारे। सुनो नबी पाक ने क्या फरमाया। फरमाया, ए आयशा, अबू बकर की गारे सौर की एक नेकी उमर की सारी नेकियों से भारी है। अल्लाह अकबर, क्या कमाल की नेकी अल्लाह ने उनसे करवाई, क्या कमाल का वो सफ़र था हिजरत मदीना। सुभान अल्लाह, ये वो इश्क भरी दास्तान है जिसको जितना पढ़ें ईमान ताज़ा होता है। किस अंदाज़ में ये सफ़र हुआ, ज़रा सोचें कि नबी पाक ने जब ये महसूस किया कि मक्के में रहना मुश्किल हो गया है, तो सहाबाए किराम को ये इजाज़त दी कि थोड़े थोड़े करके मदीने पहुँच जाएँ, क्योंकि मदीने से बड़ी खुशगवार हवा आती थी, मदीने से बड़ी अच्छी खबरें आती थीं। लोग उधर मुसलमान हो रहे थे, लोग उधर वेलकम कर रहे थे, मक्के वाले रास्ते तंग कर रहे थे, तकलीफ़ पहुँचा रहे थे। हालांकि याद रहे, ये नबी पाक का शहर वो था, आका की विलादत यहाँ हुई। लाइफ के 53 ईयर्स आउट ऑफ 63 ईयर्स नबी पाक ने मक्के में गुजारे थे, मगर अब रहना मुश्किल हो गया। सहाबा को कहा आप चले जाएं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक बाकी थे, नबी पाक बाकी थे, और आका ने सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने साथ चलने की दावत दी। बीबी आयशा फरमाती हैं, उस दिन मेरे बाबा बहुत रोए, और पहली बार मुझे पता चला कि कोई खुशी के मारे भी रोता है, क्योंकि नबी पाक ने जब ये इजाज़त दी कि अबू बकर तुम मेरे साथ हिजरत करोगे, तो आपने बड़े आंसू बहाए। बहरहाल बड़ा तवील वाक़या है। जब गारे सौर की तरफ जाने लगे तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला का स्टाइल बड़ा डिफरेंट था। कभी आगे चलते, कभी राइट चलते, कभी लेफ़्ट पे आ जाते, कभी पीछे चलने लग जाते। अब 2 ही बंदे हों और एक बंदा राइट लेफ़्ट हो रहा हो, तो नबी पाक ने कहा अबू बकर ये क्या कर रहे हो? कभी तुम दाईं चलते हो, कभी बाईं चलते हो, कभी आगे। कहते हुजूर, जब मैं ख्याल आता है ना कि आप पर दुश्मन दाईं तरफ से हमला करेगा तो मैं राइट आ जाता हूँ। जब ये ख्याल आता है लेफ़्ट से हमला होगा मैं लेफ़्ट हो जाता हूँ। हुजूर, जब लगता है सामने फ्रंट से अटैक होगा मैं आगे हो जाता हूँ। हुजूर, जब ख्याल आता है पीछे से मैं पीछे हो जाता हूँ। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने कहा अबू बकर तुम इसलिए कर रहे हो कि हमला हो तो मुझे नुकसान ना हो? कहते हैं वल्लाह हुजूर, मेरी यही तमन्ना है कि अगर कोई अटैक करे
آپ پر آنچ نہ آئے ابو بکر اس کے سامنے آ جائے. جب جبل نور کے نیچے اللہ کریم آپ کو بار بار مکے کی حاضری عطا فرمائے. جنہوں نے یہ سفر کیا ہے، جبل نور دیکھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ غار ثور کتنا ڈیفیکلٹ ہے. آج جوان آدمی بھی چڑھتا ہے تو تھک جاتا ہے. اچھا اب تو کچھ سیڑھیاں وغیرہ بھی بن گئی ہیں، اس وقت دشمن بھی تھا، خوف بھی تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک سے عرض کی حضور آپ میرے کاندھوں پر آ جائیں، کہیں تو آپ کے مبارک قدموں پر کوئی کانٹا نہ لگ جائے. لک ایٹ دا وے. اور صدیق اکبر نے وہ پورا ٹریول جنہوں نے کیا ہے وہ جانتے ہیں. آلموسٹ 5000 فٹ ہائٹ ہے جبل نور کی. صدیق اکبر وہ کیسے لے کر چلے ہوں گے، کیا وہ منظر ہوگا. اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو غار کے کنارے پر پہنچا دیا، ایسے نہیں ہوا کہ ڈائریکٹلی اندر داخل ہو گئے. نبی پاک سے عرض کرتے ہیں حضور آپ ذرا باہر رہیے، پہلے میں اندر جاؤں گا. اندر جاتے ہیں، غار کو صاف کرتے ہیں، دیکھا بہت سارے سوراخ ہیں، کہیں کوئی جانور نہ نکل آئے، کوئی سانپ وغیرہ نہ نکلے. ایک ہی چادر تھی، اس کے ٹکڑے کیے اور چادر کے سوراخوں میں ڈال دیا. اب ذرا سنیے گا، یہ بات کم لوگوں نے سنی ہے. جب باہر آئے تو نبی پاک نے کہا ابو بکر تمہاری چادر کہاں گئی؟ کہ حضور اندر جتنے سوراخ تھے اس میں نے پھاڑ کے وہ سوراخ بند کر دیے ہیں. اللہ کے نبی اتنا خوش ہوئے. آقا نے سنو کیا دعا دی. اللہ اکبر. نبی پاک کہتے ہیں اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ. اے اللہ ابو بکر کو قیامت کے دن جنت میں میرا ساتھ عطا فرما، میرے ساتھ جنت نصیب فرما. اس دعا کی اہمیت سمجھو. میں اور آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں آقا کا پڑوس نصیب فرما. اللہ کے حبیب اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ابو بکر کو جنت میں میرا ساتھ عطا فرما. اور سنو صرف دعا نہیں ہوئی، تھوڑی دیر میں وحی نازل ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ کریم نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے. اللہ اکبر. یہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر وہ عظیم واقعہ ہوا کہ آپ کو سانپ نے ڈس لیا، ایک سوراخ پر پیر رکھ دیا تھا. نبی پاک گود میں آرام فرما رہے ہیں. کیا قسمت پائی صدیق اکبر نے، کیسا دیدار کیا ہوگا، کیسا نبی پاک کا قرب پایا ہوگا. علماء کہتے ہیں جس وقت صدیق اکبر نبی پاک کی گود میں آرام کر رہے تھے نا، اس وقت وہ عبادت جو صدیق اکبر کر رہے تھے کائنات میں کوئی اور نہیں کر رہا تھا. ون اینڈ اونلی حضرت ابوبکر صدیق کو یہ مقام حاصل تھا. اچھا اب جب سانپ نے کاٹ لیا، عقل تو یہ کہتی ہے، شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ آپ کو اگر جان جا رہی ہے تو جان بچانا فرض ہے. نبی پاک کو جگا دیتے، عرض کر دیتے کہ حضور تھوڑا سا آپ تشریف لے جائیں، تھوڑا کھڑے ہو جائیں، میرے پیر پہ چوٹ لگ گئی ہے، سانپ نے کاٹ لیا ہے. اور حضور سے دعا بھی کروا لیتے. مگر کہتے میرے عشق نے گوارا نہ کیا کہ محبوب کے آرام میں خلل ہو. شریعت کہتی ہے جان بچانا فرض ہے. یہاں بہت باریک ایک مسئلہ آج سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے. فرض پر عمل کرنا یہ سب سے اول ہوتا ہے. فرض کے لیے بہت ساری چیزیں چھوڑنے کی اجازت ہے. فرض پہلے، اور فرض معاف نہیں ہوتا، فرض ضروری ہوتا ہے. اچھا اسی طرح ایگزیکٹلی ایسے ملتا جلتا ایک واقعہ کیا ہوا تھا کہ مقام صحبہ پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک کے ساتھ تھے. نبی پاک گود میں آرام کر رہے تھے. آقا نے عصر پڑھ لی تھی، مولا علی نے عصر نہیں پڑھی تھی. اور اب سورج غروب ہونے لگا، نماز کا وقت جانے لگا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف نماز. نماز کے بارے میں یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے. بیمار کو بھی معاف نہیں ہے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں اشارے سے پڑھے، پڑھے ضرور. اب آپ کی گود میں نبی پاک اور نماز جاری ہے. عقل تو کہتی ہے کہ اٹھا دیں نماز. انہوں نے تو بتایا تھا نماز فرض ہے. کہتے نہیں، میرے عشق نے گوارا نہیں کیا کہ نبی پاک کے آرام میں خلل ہو. پھر کیا ہوا تھا؟ تھوڑی دیر بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی تو دیکھا افسردہ ہے مولا علی. علی کیا ہوا، کیوں افسردہ ہو؟ کہتے حضور جب سے ایمان لایا ہوں ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہے، آج میری نماز قضا ہو گئی. اللہ کے نبی نے وہ معجزہ دکھایا جس نے دنیا بھر کو حیران کر دیا. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اور دعا کے الفاظ سنو. دعا کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ اللہ علی تیرے اور تیرے حبیب کی فرما برداری میں تھا. آرام تو نبی پاک فرما رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری کیسے ہو گئی؟ پتہ چلا کہ حضور کی فرما برداری، حضور کی اطاعت دراصل رب کی اطاعت ہے. تو اب آپ نے دعا کی اور سورج واپس پلٹ جاتا ہے اور مولا علی عصر پڑھتے ہیں. وہاں کیا ہوا؟ سانپ نے کاٹ لیا تھا. آپ نے نہیں جگایا نبی پاک کو. اگر آنسو نکلے آقا کے چہرہ انور پر گرتے ہیں، نبی پاک کی آنکھ کھلتی ہے. کہا اے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک نے ایمرجنسی وارڈ کی طرف نہیں بھیجا، اپنا لعاب دہن نکالا، آپ کے انگوٹھے پر لگایا، سانپ کا زہر جو ہے اس کا اثر ختم ہو گیا. مگر یہ دونوں عظیم ہستیاں، دونوں امیر المومنین ہمیں بہت کچھ سکھا گئے، اور اس بات کو سیدی اعلیٰ حضرت نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا. اب دیکھیں کائنات
کائنات میں کوئی مفتی کوئی عالم مولا علی سے بڑا تو نہیں نا. مولا علی وہ ہیں جس کے بارے میں خود نبی پاک فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. ارے کائنات کا کوئی عالم اور مفتی حضرت ابوبکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا جو نبی پاک کے قرب خاص پالے. ان دونوں نے ہمیں کیا سکھایا؟ یہ فرض چھوڑ دیا, نبی پاک کو راضی کیا, نبی پاک کی اطاعت نہ چھوڑی. تو سکھا کیا گئے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر کی نماز جو ہے نا سب سے زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے, خطر والی بھی ہے, شارٹ ٹائم ہے نا, اس کو اعلیٰ خطر والی کہا جاتا ہے. اس کے لیے کانشیس رہنا پڑتا ہے, تھوڑی دیر میں ٹائم ختم ہو جاتا ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے, وہ تو جان دے چکے تھے نا. اور حفظ جان فروز غرر کی ہے, اور جان بچانا تو سب سے اہم فرض ہے. انہوں نے نماز چھوڑ دی, انہوں نے جان چھوڑ دی. اب لیکن میرے آقا نے کیا کیا؟ ہاں تو نے انہیں جان, انہیں پھیر دی نماز. حضور آپ نے تو جان بھی ان کی واپس لوٹا دی, اور دعا کر کے سورج پلٹا کر نماز بھی دے دی آپ نے. ہاں تو نے انہیں جان, انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. انہوں نے کر لیا اپنا کام, انہوں نے ڈیسیشن لے لیا تھا. اب کوسچن کریٹ ہوتا ہے کہ ان دونوں نے یہ کیوں کیا؟ یہ اب نتیجہ سنو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں. پتہ یہ چلا کہ سارے فرض جو ہیں وہ فرو ہیں, وہ شاخیں ہیں. اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. ارے اصل یہ ہے کہ اگر رب راضی جب ہوگا, جب حبیب پاک راضی ہو جائیں گے, تو سبحان اللہ یہ عشق بھرے واقعات ہمیں بہت کچھ سکھا رہے ہیں. تو بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کمال کا کام کیا, وہ کمال کی داستان رقم کی کہ آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی ہم جب بھی سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے, اور ان کی قسمت پر رشک آتا ہے کہ اللہ نے ان سے کیسی نیکی کروائی. اور سبحان اللہ یہ بات حضرت عمر فاروق بھی کہا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق بھی یہ کہتے تھے کہ میری ساری زندگی کی نیکیوں کے مقابلے میں جو صدیق اکبر کی غار ثور والی نیکی ہے وہ مجھے مل جائے تو وہ میری زندگی کا حاصل ہوگا. تو سبحان اللہ, اللہ کے ان نیک بندوں پر اللہ اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. اچھا, صحابہ کرام میں بھی ایک بڑا ہیلدی کمپٹیشن تھا. آج ہم لوگوں میں بھی ہے, مگر وہ دوسری قسم کا ہے. ہم تو کسی کے گھر نعت خوانی میں بھی جائیں تو اس کا کچھ نہ کچھ دیکھ کر ہی آتے ہیں. ہاں یار نئی گاڑی کھڑی تھی گیرج میں, ہاں کچھ لگتا ہے نیا گھر رینوویٹ کرایا تھا, نیا پینٹ بھی لگ رہا تھا. اچھا کچھ نظر نہ آئے تو کہتے ہیں بندہ بڑا کنجوس ہے, کچھ بناتا ہی نہیں ہے. کوئی نہ کوئی یا تو پلس لے کر آ رہے ہوتے ہیں یا مائنس لے کر. یعنی ہمارا کمپٹیشن ہی یہ ہو گیا ہے, کسی کی گھڑی دیکھ لیں گے, کسی کا موبائل دیکھ لیں گے, کسی کے جوتے. یعنی ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر ڈی مورلائز ہو رہے ہوتے ہیں اور اپنے دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں میں کب آگے بڑھوں گا. اسی کمپٹیشن نے مار دیا ہم کو, اسی میں ہم پھنس گئے, کیونکہ ہم دوسروں کو دیکھ کر اپنے آپ کو فقیر سمجھنے لگتے ہیں, ہماری نعمتیں کم لگنے لگتی ہیں, اپنی نعمتوں کا شکر چلا جاتا ہے. ارے اللہ کے بندو, رب نے جو دیا ہے اس پر شکر کرو, اور آؤ کمپٹیشن کرنا ہے تو میں بتاتا ہوں کائنات کی بہترین ہستیوں کا کمپٹیشن کیا تھا. غزوہ تبوک کو کون بھول سکتا ہے؟ یہ وہ عظیم غزوہ ہے جب مسلمانوں نے تبوک جانا تھا. میں جب تک تبوک نہیں گیا تھا نا, مجھے اندازہ نہیں ہوا یہ ٹریول کتنا ہے. مدینے سے 900 کلومیٹرز آلموسٹ یہ ٹریول بنتا ہے. آج بھی گاڑی میں, ایئر کنڈیشن گاڑی میں جائیں تو بندے کو لگ پتا جاتا ہے, وہ تھک کے چور ہو جاتا ہے. اس وقت وہ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر سفر کرنا تھا, اور سخت گرمی کے دن تھے. جنہوں نے مکے مدینے کی گرمی دیکھی ہے ان کو اندازہ ہے کہ ٹریول کیسا تھا. گرمی کے دن, اچھا مسلمان تھے 30,000 مگر گھوڑے نہیں تھے, اونٹ نہیں تھے, ہزاروں لوگ ایسے تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اب نبی پاک نے اعلان کیا کہ مسلمانوں کو مدد کی ضرورت ہے. تبوک کیونکہ رومیوں سے لڑائی تھی. اب سنو, اب پیسے چاہیے تھے, مسلمانوں کو مدد چاہیے تھی. حضرت عثمان غنی کا وہ واقعہ سبحان اللہ اسی غزوہ تبوک میں ہوا تھا جب سیدنا عثمان غنی کھڑے ہو گئے کہ حضور 100 اونٹ بما ساز و سامان میری طرف سے. وہ بیٹھ گئے, نبی پاک نے پھر کہا اللہ کے لیے خرچ کرو. حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے, کہتے 200 اونٹ بما سامان میری طرف سے. پھر بیٹھے, نبی پاک نے پھر اعلان کیا. حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے, کہتے حضور 300 اونٹ بما سامان میری طرف سے. اللہ کے حبیب اتنے راضی ہوئے کہ نبی پاک ممبر سے نیچے آتے ہیں, کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے اس سے کوئی مواخذہ نہیں. یعنی حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت عطا فرما دی. اچھا یہ ایک اور بات, حضرت عثمان غنی نے جنت خریدی نا. اچھا لاجیکلی کیا اعلان بنتا ہے, کتنے اونٹ دینے چاہیے ان کو؟ 300. یہی سمجھ آتا ہے کہ 100 کو 200 کر دیا, 200 کو 300 کر دیا. ایسا نہیں کیا آپ نے.
آج کل لوگ اعلان کر دیتے ہیں مسجد مدرسے کے لیے، دین کے کام کے لیے، پھر ڈھونڈنا پڑتا ہے کدھر گیا بھائی وہ اعلان والا ہے، اعلان بھائی وہ تو اعلان ہی تھا نا، وصول کرتے رہو، سارا سال ہی وصول کرنا پڑتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 300 نہیں دیے، 300 میں 200 اونٹ پلس کیے، کتنے ہوئے 500، 500 میں 100 پلس کیے، کتنے ہوئے 600، 600 نہیں 900 اونٹ دیے، بما ساز و سامان، مزید گھوڑے دیے، اشرفیاں دیں، اس قدر آپ نے مال لٹایا کیونکہ ضرورت بہت تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے پاس بھی تھوڑے پیسے زیادہ تھے، میں نے کہا ہر بار حضرت ابوبکر آگے بڑھ جاتے ہیں، اس بار میں نیکی میں آگے بڑھوں گا۔ کیا کرنا ہے؟ پیسے تھے، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ ہمارا پلان کیا ہوتا ہے یار، پیسے بڑے عرصے بعد ہاتھ لگے ہیں، پلاٹ بک گیا، اب سارے ارمان پورے کرنے ہیں، اب جو عیاشیاں جو گناہ ابھی تک نہیں کیے نا، معاذ اللہ لوگ وہ پلان کر رہے ہوتے کیونکہ یار میں تو انتظار میں تھا پیسے ہاتھ میں آئے، اب پیسے ہاتھ لگے، اب سارے کام کرنے ہیں۔ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پیسے زیادہ ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، صدقے میں آگے بڑھنا ہے۔ یہ بہت بڑی ہماری بھول ہے پیارے اسلامی بھائیوں۔ آپ دیکھیں جب بندہ غریب ہوتا ہے نا، اور نارملی تو شاید وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، مگر جیسے جیسے رب عطائیں بڑھاتا ہے، اکثریت وہ ہے جو خطائیں بڑھاتی ہے۔ بے وقوفی ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ اللہ عطائیں بڑھائے تو ہم سجدے بڑھائیں، ہم شکر بڑھائیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں اور جھک جائیں کہ مالک تو مجھ جیسے گناہ گار کو دے رہا ہے۔ مگر عجیب لوگ ہیں کہ رب دیتا ہے اور اسی کو ناراض کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت عمر فاروق پہنچ گئے نبی پاک کے پاس، کہتے ہیں حضور عمر کا صدقہ حاضر ہے۔ اے عمر کتنا لائے ہو؟ کہتے ہیں حضور 50% لایا ہو۔ 50% بولنا آسان ہے، ادھر تو 2.5% لوگوں کو بھاری پڑتی ہے زکوٰۃ۔ ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی طریقہ بتائیں، یہ والا پلاٹ تو نکل جائے گا نا زکوٰۃ سے، میری نیت لیتے وقت یہ تھی تو وہ تھی تو تو تھی، کسی طرح یہ نکل جائے، بہت مہنگا ہے، بہت بڑی زکوٰۃ بن جائے گی۔ 2.5% میں جان جا رہی ہے لوگوں کی۔ سیکھو حضرت عمر فاروق سے 50% لے کے پہنچ گئے۔ اچھا کہتے ہیں مجھے انتظار ہے، دیکھتا ہوں سیدنا ابوبکر کیا لاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر جب لائے اور نبی پاک نے سوال کیا، اے ابوبکر کیا لائے ہو؟ کہتے حضور گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں۔ ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہتے حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اچھا پتہ کیسا صدقہ کیا تھا، کیسا خرچ کیا تھا؟ آپ نے اپنے کرتے کے بٹن بھی رائے خدا میں دے دیے تھے، کرتے پر کانٹے لگے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اور آپ کے کرتے پر بھی کانٹے تھے۔ آقا نے پوچھا جبریل یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ جبریل امین کہتے حضور صرف میں نے نہیں، آج آسمان پر جتنے فرشتے ہیں اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے کہ سب نے ایسا لباس پہنا۔ حضور رب ابو بکر کو سلام ارشاد فرماتا ہے۔ قسمت تو دیکھو یار، خرچ بھی کیا تو کیسا مقبول کیا ہے۔ حضور ابو بکر کو رب کا سلام دیجئے، اور رب ایک سوال فرماتا ہے کہ ابو بکر بتاؤ کیا اس حال میں تم اپنے رب سے راضی ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے، کہتے حضور میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا، میرا تو سب کچھ اللہ کے نام پر ہی اللہ نہیں دیا ہے۔ آپ روتے رہے۔ یہاں بھی سیکھنے کو ملا، کچھ نہیں ہے ہاتھ میں اور اللہ سے راضی ہیں۔ ہمیں اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، بہت کچھ ہے ہمارے پاس، مگر ہم میں سے بہت بڑی تعداد اپنے رب سے ہی راضی نہیں ہے۔ شکوے ہیں، شکایات ہیں، کمپلینس ہیں، کیوں نہیں رہتے راضی ہیں؟ وہ سب کچھ لٹا کر راضی ہیں، ہمیں رب نے بہت کچھ دیا ہے، ہم پھر بھی راضی نہیں ہیں۔ کتنا فرق ہے ہمارے اندر اور ان ہستیوں کے اندر۔ سیکھو ان سے، لائیں اپنی ذات میں وہ امپلیمنٹیشنز۔ اور صدیق اکبر کی سیرت سبحان اللہ، نبی پاک نے ایک بار فرمایا، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو بندوں کی خصلتیں ہیں نا وہ 360 ہوتی ہیں، اور اللہ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو کسی کو ایک اچھی خصلت عطا فرماتا ہے، اور اسی اچھی خصلت کی برکت سے اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا حضور ان 360 خصلتوں میں سے کوئی ایک میرے اندر بھی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر تم وہ ہو کہ تمہارے اندر یہ ساری خصلتیں موجود ہیں۔ آئے ہائے ہائے، ایسی کیا عادتیں تھیں حضرت صدیق اکبر کی؟ عادتیں پڑھنی ہیں، آپ کے ایٹیٹیوڈز کو پڑھیں کہ آپ نے ایسا کیا کیا کہ ساری خصلتیں آپ کے اندر جنت میں جانے والی۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر کیسے عاجزی کے پیکر تھے آپ کو پتہ ہے کہ مدینے کی بچیاں ہیں نا، جب آپ خلیفہ نہیں بنے تھے نا، امیر المومنین نہیں بنے تھے، تو آپ کے پاس آتی تھی اپنی بکریاں لے کر۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بچیوں کی خوشی کے لیے ان کا دودھ نکال کر دے دیا کرتے تھے۔ جب آپ امیر المومنین بن گئے تو بچیوں نے آ کر کہا کہ حضور اب تو آپ ہمارا بکریوں کا دودھ نہیں دھوئیں گے، آپ تو اب امیر المومنین بن گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میرے اندر ذرا برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ بچیاں پھر دودھ لے کر آئیں اور آپ امیر المومنین ہوتے ہوئے آپ نے ان بچیوں کی خوشی کے لیے ان کی بکریوں کا دودھ نکالا۔
حضرت عمر فاروق کا ایک انداز ہوتا تھا، یہ اللہ والے نا کمال ہوتے تھے یار، نیکی بھی کرتے تھے اور چھپ کے کرتے تھے۔ ہمیں تو نیکی بھی وہ چاہیے جس کی ذرا تصویر وغیرہ چھپے، فیس بک پر آ جائے، ذرا اعلان ہو جائے، کم از کم امام صاحب تو نام لے لیں، پتہ تو دیں کہ مولوی صاحب کس نے آج پیسے دیے مسجد میں، کیا چندہ۔ ہمیں اندر سے یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا چندہ کسی طرح، میرا چیریٹی پتہ چلے لوگوں کو۔ حضرت عمر فاروق نے ایک اپنے لیے کام سوچا تھا۔ مدینہ شریف میں ایک نابینا عورت تھی، بوڑھی عورت، آپ رات کو جاتے چپکے سے اور اس کے گھر کے کام کاج کر کے آ جاتے۔ وہ تھی بھی نابینا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون آتا ہے، وہ دعائیں دیتی ہوگی کہ بھائی ایک بندہ آتا ہے آ کے کر جاتا ہے۔ ایک بار عمر فاروق گئے تو دیکھا کہ کام اس کا ہوا تھا۔ آپ حیران، میرے سے پہلے کون آ کے کر گیا؟ سیکنڈ ڈے گئے، پھر کام ہوا۔ تیسرے دن جلدی چلے گئے کہ دیکھوں تو صحیح کون آتا ہے، پھر کام ہوا۔ کہا یہ بندہ ہی نہیں پتہ چل رہا کون ہے، اب کہا میں ساری رات ادھر ہی گزاروں گا۔ اگلے دن پوری شام سے ادھر ہی بیٹھ گئے۔ جب رات ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق آئے اور آپ نے اس بڑھیا کا کام کیا، گھر کی صفائی اور گھر کے کام کاج کر کے چلے گئے۔ یہ ان کی عاجزی تھی، یہ ان کی نیکی تھی، یہ ان کا خوف خدا تھا۔ مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ تھوڑے پیسے آ جائیں، تھوڑا مقام مل جائے، تھوڑی شہرت مل جائے تو ٹوری بدل جاتی ہے، اسٹائل ہی بدل جاتا ہے، کسی عام آدمی سے تو بات کرنے کا جی نہیں چاہتا۔ سیکھو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کیسے عاجزی کے پیکر ہے۔ آپ کا خوف خدا پتہ ہے کیسا تھا؟ افضل البشر ہیں اور نبی پاک نے جنت کی بشارتیں دی ہوئی ہیں، مگر آپ کبھی درخت کو دیکھ کر کہتے کاش میں بھی درخت ہوتا، کاٹ دیا جاتا، حساب کتاب تو نہ ہوتا۔ کسی تنکے کو دیکھ کر کہتے کاش میں تنکا ہوتا، سبزے کو دیکھ کر کہتے کاش سبزہ ہوتا، مجھے کھا لیا جاتا۔ یہ کیا تھا؟ اس لیول کا خوف خدا تھا کہ حساب کتاب کیسے دوں گا، اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گا۔ نیکیوں کے انبار ہیں اور خوف خدا کے پیکر ہیں۔ ہمارے پاس گناہ ہی گناہ ہے مگر خوف نام کی چیز نہیں ہے۔ کبھی اس بات پر ٹینشن ہوئی ہو؟ ہمیں اس بات پر تو کئی بار نیند نہیں آئی ہوگی کہ یار مارکیٹ ڈاؤن ہے، سودے کا کیا ہوگا، ہمارے بزنس کا کیا ہوگا، ٹینشن کے مارے ایک رات زندگی میں ایسی گزری کہ اس لیے نیند نہ آئی ہو کہ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا، میرا ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں، میں اتنا گناہ گار ہوں کہیں مارا تو نہیں جاؤں گا، اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں۔ کبھی کوئی ٹینشن اس بات کی، حالانکہ یہ ٹینشن اچھی ہے، یہ خوف اچھا ہے، یہ خوف ہی رب کو پسند ہے، مگر اس بات فیئر لیس ہو گئے لوگ، ٹینشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ والے آپ دیکھیں جو جتنا نیک ہے نا، جتنا بڑے مرتبے والا اتنا خوف خدا والا ہے، ہم لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اسلام لانے سے پہلے جب زمانہ جاہلیت میں شراب پی جاتی تھی، ایک وقت تو اسلام میں بھی ایک وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو آپ نے اس وقت تو شراب پی ہوگی؟ کہتے میں اس وقت بھی شراب نہیں پیتا تھا، کیونکہ شراب پینے والے کی عزت اور غیرت دونوں برباد ہو جاتی ہے، اس لیے میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے بھی شراب نہ پیتے تھے، اور آج ہم ایمان لے آئے ہیں مگر پھر بھی بدقسمتی سے مسلمان شراب پیتا ہے۔ ایسی محفلوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، ایسے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں۔ اچھا پھر بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میں پیتا نہیں ہوں، لوگ پیتے ہیں، میں تو دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، کمپنی دیتا ہوں۔ کیوں بیٹھنا ہے ایسی جگہ پر جہاں رب کی لعنت اتر رہی ہے، اللہ کا غضب اتر رہا ہے؟ اور ہمیشہ یاد رکھیں، شرابی کو شرابی دوست ہی بناتے ہیں، جواری کو جواری دوست بناتے ہیں، نشئی جو ہے ہیروئن چرس پینے والے کو اس کے دوست ہی بناتے ہیں۔ کبھی دیکھا ماں باپ نے بنایا ہو بیٹا آج بہت اچھی کارکردگی ہے، تھوڑی شراب پی لو، لو یہ ہیروئن کا سگریٹ تمہارے لیے لائے، آؤ مل کے جوا کھیلتے، باپ تھوڑی کھلاتا ہے۔ بندہ دوستوں میں ہی بیٹھتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ ان بری عادتوں میں لگاتے ہیں۔ بچیں ایسے لوگوں سے، نہیں بیٹھنا مجھے ایسی۔ اچھا آپ کہیں گے نہیں میں بڑا اسٹرانگ ہوں بھائی، میرے دوست کرے میں نہیں جاتا۔ آپ کسی بلڈنگ میں ہوں، فرسٹ فلور پہ آگ لگ جائے، اس بلڈنگ میں رہیں گے یا نکل جائیں گے؟ کوئی بات نہیں یار، پہلی منزل پہ لگی نا، ہماری تو 5واں فلور ہے، پوری بلڈنگ ایویکویٹ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اتنی عقل تو ہے یار، نہیں بھائی آگ لگ سکتی ہے، آگ لگنے کا ڈر ہے، پوری بلڈنگ خالی ہوگی، اور جہاں جہنم کی آگ لگنے کا ڈر ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہو، چنگاری نہیں آئے گی، یہ اللہ کی ناراضگی نہیں آئے گی۔ سمجھو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ پاکیزہ عادتیں ہیں کہ آپ نے کبھی شراب کے قریب نہیں گئے، اور شراب تو اتنی خباثت والی چیز ہے، اس کو ام الخبائث کہا گیا، برائیوں کی بھی ماں کہا گیا۔ نبی پاک کی حدیث میں 10 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی گئی، شراب پینے والا، پلانے والا، اٹھانے والا، دلانے والا، لانے والا، 10 قسم کی کیٹیگریز بیان ہوئی، ان سب پر خدا کی لعنت ہے۔ مگر آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کولڈ ڈرنک کی طرح لوگ شراب پی رہے ہیں اور کسی کو شرم بھی نہیں آتی۔ اور آپ یاد رکھیے گا ایک مسئلہ کہ انسان جس حال میں مرتا ہے نا، اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جبھی تو لوگ کہتے ہیں نا یا اللہ کلمے والی موت دینا، وضو والی موت دینا، مسجد والی موت دینا۔ کیوں؟
اچھی موت اس لیے کہ جب میں اٹھوں تو اسی سٹیٹ میں، اسی عالم میں اٹھوں. ہم کہتے ہیں نا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. کیوں کہتے ہیں؟ کہ میں آخری وقت اچھا کام کر کے جاؤں. اب شراب پینے والا سوچے نشے میں مر گیا تو کس حال میں اٹھے گا اللہ کی بارگاہ؟ جوا کھیلنے والا سوچے، بدکاری کرنے والا سوچے، گندی محفلوں میں جانے والا سوچے، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، ہم جو برائیاں کر رہے ہوتے، کیا اس وقت موت نہیں آ سکتی؟ پلیز زندگی میں اپنا شیڈول ایسا رکھو کہ کبھی بھی موت آئے تو میں کوئی اچھا ہی کام کر رہا ہوں. جو 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے پابندی سے، درود پاک کا اس نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے، تلاوت روزانہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، نیکی کے کام کر رہا ہے، کچھ صدقہ خیرات کر رہا ہے، اگر دن میں کبھی بھی موت آئی تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اچھا ہی کام کر رہا ہوگا. وہ جو سارا دن ہی الٹے سیدھے کام کر رہا ہے، نمازیں قضا کر رہا ہے، وہ سوچے کہ کس سٹیٹ میں، کس عالم میں موت آ سکتی ہے. بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں، میں اب آخری واقعہ سنا دیتا ہوں. آپ کی کیا کمال کی عادت، اور اس میں ہم سب کے لیے لیسن بھی ہے. کہ معاملہ یہ تھا کہ ایک صحابی تھے اور آپ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، آپ کا معاملہ یہ تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد کرتے تھے کیونکہ وہ غریب تھے. آپ نے ان کی منتھلی جو ہے کوئی اماؤنٹ باندھ دی تھی کہ ان کو مالی امداد کرتے تھے. اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شخصیت سے، اس بندے سے ایک بڑا سخت دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی. اب آپ نے کیا کیا؟ قسم کھا لی، اللہ کی قسم اب میں اس کی مدد نہیں کروں گا. اب انسان ہوتا ہے کہ یار میں ایک تو مدد کر رہا ہوں اس کی، اور یہ میری خلاف، یہ مجھے ہی اتنی تکلیف پہنچا رہا ہے. تو آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں قسم کھاتا ہوں میں نے اس بندے کی مدد نہیں کرنی. اب جیسے آپ نے قسم اٹھائی نا تو قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی. اب ذرا آیت سنیے گا، بیوٹیفل آیت، اور اس میں ہمارے لیے بہت زبردست لیسن ہے. بلکہ سمجھ لیں کہ یہ میرے بیان کا عطر ہے اور میں یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں. اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ نور ہے، پارہ 18 ہے اور آیت نمبر ہے 22. اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کیا کمال کی آیت. اب ذرا جملہ سنیے گا. اللہ فرماتا ہے اور قسم نہ کھائیں، قسم کھائی تھی نا انہوں نے، اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی. کیونکہ وہ قرابت دار بھی تھے، مسکین بھی تھے اور مہاجر بھی تھے، کہ ایسوں کے لیے قسم نہ کھائیں. مگر کیا کہا حضرت ابوبکر کو؟ اولو الفضلی، تم میں فضیلت والے. اس آیت میں صدیق اکبر کی فضیلت بیان ہو رہی کہ یہ سب سے بڑے فضیلت والے ہیں. مگر آگے جو جملہ ہے نا قرآن کا، ہائے ہائے، اللہ فرما رہا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں. پھر آگے کیا فرمایا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے، دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سبحان اللہ. صدیق اکبر نے جیسے یہ سنا نا کہ حضور میں نے اس کو معاف کیا اور میں اب اس کی مدد جاری کر دوں گا، اور آپ نے جاری کر دی. سبحان اللہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کریں. اور رائٹ آفٹر جو اس کے بعد انعام ہے نا کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہیں بخش دے. آئے ہائے، یہ جملہ کیسا ہے کہ تم دوسروں کو معاف کرو، رب تمہیں معاف فرما دے گا. ہاں، آج پرابلم ہمارا یہ ہے، ہماری بہت بڑی تعداد معاف نہیں کرتی ہے. نہیں میں کیسے معاف کروں؟ نہ ملازم کو معاف کرتے ہیں، نہ گھر والوں کو معاف کرتے ہیں، نہ پڑوسی کو معاف کرتے ہیں، نہ دوستوں میں سے کوئی لڑائی ہو جائے تو معاف کرتے ہیں، اور عام آدمی کو تو ویسے ہی نہیں چھوڑتے. میں کیسے معاف کر دوں؟ غلطی کیسے کی اس نے؟ آج جو بندوں کو معاف نہیں کرتا وہ اس بات کے لیے تیار رہے کہ اگر قیامت میں رب نے معاف نہیں کیا تو ہم کدھر جائیں گے. ایک حدیث پاک ہے جو ہلا دیتی ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اب خود سوچ لو کہ آج میں لوگوں کو معاف نہیں کر رہا ہوں. بیوی سے غلطی کیسے ہو گئی بھائی؟ ٹھیک کر دوں گا میں تو. بچے نے غلطی کی، اب اس کی خیر نہیں ہے. ملازم تو ویسی فارغ، جو منہ میں آیا بک دیا، گالیاں دی. غریب آدمی کدھر جائے گا؟ نوکری مل نہیں رہی آج کل، وہ گالیاں بھی سن رہا ہے پھر بھی پڑا ہوا ہے، لیکن دل تو ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اور جس طرح ہم کسی پر قدرت رکھتے ہیں، اتھارٹی رکھتے ہیں، وہ تو اس سے زیادہ ہم پر اتھارٹی رکھتا ہے نا. کدھر جائیں گے؟ بالکل نہیں کرتے معاف. نہیں جناب، معافی میں نہیں کروں گا معاف. میرا کون بگاڑ سکتا ہے؟ معاذ اللہ. جملے بھی ایسے تکبرانہ ہوتے ہیں
میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ارے تمہاری بھول ہے. وہ پنجابی لوگ بڑی اچھی بات کہتے ہیں طاقتور سے نہیں ماڑے آدمی سے ڈرو. لوگ کہتے ہیں نا جس کے ساتھ گارڈ وارڈ ہیں بڑا آدمی ہے اس سے ڈرو. اس سے ڈرنے کا کیا فائدہ ہو, وہ تو ویسے ہی آپ کو ڈرا رہا ہے. اصل کمزور سے ڈرو, کیونکہ کمزور جب ہاتھ اٹھائے گا نا تو وہ پکار عرش تک جائے گی اور اس کے ساتھ رب ہوگا. یہاں تو بندے کے ساتھ گارڈ ہے نا, اس کمزور کے ساتھ رب کی رحمت شامل ہوگی. اور ظالم کو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے نا, سب کچھ برباد ہوتے دیکھا ہم نے لوگوں کا. یار چلتے کاروبار تباہ ہو گئے, صحت برباد ہو گئی, انسان چلتے چلتے فنش ہو جاتا ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ کبھی چیک کرو. ایسا تو نہیں کسی کا حق دبایا, کسی پر ظلم کیا اور اس کے دل سے ہائی نکل گئی, وہ جلا کے راکھ کر دے گی. معاف کر دیا کرو. ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے, ان کے غلام سے مسٹیک ہوئی تو انہوں نے کوڑا اٹھایا اسے مارے کے لیے. جیسے ہی ہاتھ اٹھایا نا پیچھے سے آواز آئی کہ جتنا تم اس پر قدرت رکھتے ہو نا, کوئی ہے جو اس سے زیادہ تم پر قدرت رکھتا ہے. انہوں نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے نبی پاک موجود تھے. کہتے حضور میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس بندے کو معاف کر دیا, بلکہ آزاد کر دیا. صحابہ رائٹ اوے ایکشن لیتے تھے. دیکھو نا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے ہی آیت سنی کہ حضور میں نے معاف کیا, قسم ختم, میں صدقہ جاری کرتا ہوں, کیونکہ اللہ سے معافی چاہیے نا. کیا خوبصورت قرآن کی آیت ہے. کیا تم نہیں چاہتے کہ رب تمہیں معاف کر دے؟ تو کرو نا بندوں کو معاف. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. اور آج دلوں میں بھرا ہوا ہے کینہ, دشمنی بھری ہوئی ہے, بدلہ لینے کی آرزو ہے. کبھی ہم جو شب قدر کو دعا کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. مانا کیا ہے کہ اللہم انک عفو, اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے بھی معاف کر دے. وہ کیسے بندہ اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے مگر میں تیرے بندوں کو معاف نہیں کروں گا؟ بس ذرا سوچے نہیں, یہ لاجیکلی بھی کنیکشن نہیں بنتا کہ خود معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تو مجھے سارے گناہ معاف کر دے. پکڑے جاؤ گے. معاف کرنا سیکھو, دل بڑا کرو. ہاں ابھی دل میں خیال آ رہا ہوگا یار یہ مولانا صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں مگر قصور تو اس کا ہے نا یار, میں کیوں معاف کروں؟ بھائی معاف تو جب ہی کرتا ہے نا جب قصور دوسرے کا ہوتا ہے. جب آپ کا قصور ہے تو آپ تھوڑی معاف کرو گے, وہ کرے گا. اچھا پھر یہ کہتا ہے یار معافی تو اس کو مانگنی چاہیے. نہ کرو ایسا, آگے بڑھ کر خود معافی مانگو. ہماری میمنی میں بہت پیارا جملہ ہے, جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں. ہاں جھک جاؤ, اللہ کے لیے جھکو گے نا, اور اللہ کو عرض کرنا ہاں اکیلے میں, اے اللہ میں بندہ ہو کر میرے بندوں کو معاف کر دیا. تو سب سے بڑا معاف کر لینا, تو مجھے معاف کر دے. میں تو یہی کر سکتا ہوں نا یا اللہ کہ اگر کسی نے میرا دل دکھایا ہے, میرا حق دبایا ہے, میں تیرے سارے بندوں کو معاف کرتا ہوں, مگر مالک میں تو بہت بڑا گناہ گار ہوں, میری خطائیں تو بہت زیادہ ہیں, مگر تو رحمان ہے نا, تو رحیم ہے, تو سب سے بڑا معاف کرنے والا, تو بھی مجھے معاف کر دے. یقین جانو اس کی رحمت بہت بڑی ہے, وہ نقطہ نواز ہے. آپ اپنے دل میں پہلے جذبہ تو لاؤ نا, سزائیں دینا چھوڑ دو, ریونج لینا چھوڑ دو, بدلہ لینا چھوڑ دو. ہر غلطی کی نہیں جناب نوٹیفائی کیا جاتا, درگزر کرو. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. پھر دیکھو زندگی کتنی اچھی ہو جائے گی. آپ کے گھر میں پیار ہو جائے گا, آپ کے دوستوں میں. آپ کو کچھ لوگ ہیں جو یاد آتے ہیں, رشتہ دار ہیں جو کچھ یاد آتے ہیں, مگر آپ نہیں جا رہے ان کے گھر پر. ایگو ہے یار, میں کیسے جاؤں, ہمارا تو تعلق ہی ختم ہو گیا تھا, اتنی بدتمیزی کی تھی اس نے, اپنے گھر نہیں بلایا تھا. وہ چھوٹی سی بات آپ دل میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو. بھائی دور ہو گئے, میاں بیوی دور ہو گئے, دوست دور ہو گئے, پارٹنرشپیں ختم ہو گئی. یہ اسلام نہیں ہے. اب تو بدلے لینے کے لیے لوگ پلان کرتے ہیں. ارے نبی پاک نے حجت الوداع کے موقع پر آخری خطبے میں یہی تو فرمایا تھا کہ اسلام پرانی دشمنیوں کو ختم کرنے آیا ہے, مگر آج رکھ کے بیٹھے دلوں میں دشمنیاں. نہ کریں ایسا. یہ مبارک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت مجھے بتا رہی ہے, آپ کو بتا رہی ہے, اور قرآن کی یہ آیت سمجھا رہی ہے کہ اگر یہ چاہتے ہو نا رب تمہیں معاف کر دے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. معاف کر دو, درگزر کرو. اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے, آپ کو بھی ایسا بنا دے. آج نیت کر لو, ابھی نیت کر لو کہ میں نے سب کو معاف کیا. ہاں دل سے کہہ دیں میں نے سب کو معاف کیا. اللہ کریم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مجھے اور آپ کو صدقہ نصیب فرمائے, اور ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. تربت صدیق اکبر پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. کیا عظیم مرتبہ ملا ہے کہ آج بھی نبی پاک کے 7 جلوہ فرما ہیں. اللہ ان کے مزار پر اور ان کے صدقے نبی پاک کے مبارک روضے پر ہم سب کو بار بار حاضری عطا فرمائے. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. اجتماعات میں آتے رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے, ہو سکے تو مدنی قافلوں میں سفر کریں تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میرے آمال
سے